طریقت رہبر راہ شریعت حضور غازی دورہ حضرت علامہ مولانا سید محمد قاسم اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی تشریف فرما ہے. مہمان خصوصی کا استقبال آل رسول اولاد رسول کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. حضور قاسم اشرف صاحب قبلہ، حضور قاسم بابا صاحب قبلہ یہ آن والے ہیں، شان والے ہیں، پنجتن نشان والے ہیں. جس کی چوکٹ کو فرشتے چومے یہ اسی خاندان والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. جلوہ کیجئے، خواہ ادا کیجئے. یا رسول اللہ، جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. ان کو لانا ہے تو ارشاد کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. ملاحظہ فرمائیے، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے اور عقلی دانائی و فرزانگی، عقلی دانائی و فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے. جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. اور گٹھیاں، مفتی صاحب ملاحظہ فرمائیے، گٹھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، گٹھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے. کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. شریک عیش و راحت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تمہیں. بارگاہ رسالت میں یہ درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فیروز شیخ صاحب، مقامی ایم ایل اے عاشق الدین صاحب، قاضی شہر مفتی منظور صاحب، یہاں کے پولیس کمشنر، ڈپٹی پولیس کمشنر، ایس ایس پی صاحبان اور یہاں کے کلکٹر محمد روشن صاحب. محمد روشن صاحب کا نام بہت پیارا ہے، روشن. اللہ تعالیٰ کے کردار و عمل میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت و کردار کی روشنی ہو، تاکہ چہرہ بھی روشن ہے، دل بھی روشن ہے. یہ وقت کسی تفصیلی خطاب کا نہیں، خطابات ہو گئے کیونکہ یہاں ہم جمع ہوئے ہیں جلسے کا انعقاد کرنے کے لیے نہیں، جلوس کے لیے. اس لیے میں زیادہ تفصیلی خطاب نہیں کروں گا، چند منٹوں میں مختصر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بڑی بصیرت افروز تقریر مفتی صاحب نے فرمائی. میں اس پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو پیغام ایک اچھا انسان بننے، اور اچھا انسان بننے کے لیے اس نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس. لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے. آپ کلکٹر ہیں،
آپ کمشنر ہو، آپ منسٹر ہو، آپ ایم ایل اے ہو، ادیوگپتی ہو، بزنس مین ہو، پروفیسر ہو، لائر ہو، محقق ہو، مفسر ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، عالم ہو، امام ہو، سب کچھ. لیکن اگر آپ کے علم سے، آپ کی دولت سے، آپ کی ثروت سے، آپ کے سرمائے سے اگر آپ مخلوق خدا کی خدمت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کسی کی نگاہ میں تو اچھے انسان ہو سکتے ہیں لیکن نبی کی بارگاہ میں اچھے انسان نہیں. تو یہاں ہم اس جلسے میں سبق لیں، اچھے انسان بنیں. اور اچھے انسان کب بنیں گے؟ جب ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں، جب ہم ہیومن سروس کریں، جب ہم مانو سیوا کریں. اور انسان جو ہے، ہمارے نبی نے فرمایا المخلوق عیال اللہ، یہ بندے ہیں، یہ انسان ہیں، وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ سکھ ہو کہ بدھسٹ ہو، کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب کے، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. ان کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اسلامی طریقہ سے. اور آپ کریں گے تو خیر الناس من، ایک بہترین انسان کہیں. آپ انسانیت کی بات، ہر آدمی انسانیت کر رہا ہے، آخر انسانیت ہو. میں آج انسانیت کو ایک ہے انسان اور ایک ہے انسانیت، ایک ہے ہیومن، ایک ہے ہیومینٹی، ایک ہے مانو، ایک ہے مانو تک سے کہیں. اور انسان، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو انسانی عمل کہلاتے ہیں اور کچھ کام ایسا ہوتا ہے جو کام انسانیت کا. مثال کے طور پہ میں اپنے مفادات، اپنے فائدے کے لیے کہیں جاؤں، یہ انسان کا. میں اپنے بارے میں سوچوں، یہ انسان. میں اپنے بارے میں دیکھوں، یہ انسانی عمل. میں اپنے بارے میں سنوں، یہ انسانی عمل. میں اپنے بارے میں اپنے لیے ہاتھ اٹھاؤں اپنے فائدے کی، تو یہ انسان کا عمل. لیکن یہی چیز اگر میں چلوں، اپنے قدم کو آگے بڑھاؤں اور اپنے ملک کے لیے، اپنے راز کے لیے، اپنے شہر کے وکاس کے لیے اور اپنے شہر کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے، تو یہ انسان کا عمل نہیں کہلائے گا، یہ انسانیت. میں اپنے بارے میں سوچوں، یہ میرا عمل ہے. لیکن پوری مانوتا، پوری انسانیت کی ترقی کے لیے سوچوں گا تو یہ عمل انسانیت. تو ہمارے نبی نے انسانیت کا سبق سکھایا ہے. مطلب ہے لوگوں، تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ اپنے دماغ سے، اپنے علم سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، جو بھی تم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت دی ہے، اگر تم نے اس کا صحیح استعمال کیا، انسانوں کے لیے کیا ہے، تم اچھے انسان کہلاؤ گے. اسی کو کہتے ہیں انسانیت. انسانیت اسی لیے ہم اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ معلم انسانیت. یہ نہیں کہتے ہم کہ اس مسلمانوں کے ٹیچر تھے، بلکہ انسانوں کے ٹیچر تھے. گریٹ ٹیچر آف ہیومینٹی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پورے سنسار، پورے جگت میں امن، شانتی، پیس کا میسج دیا. اسی لیے ہم اپنے کو کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر امن و شانتی. ہم اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ پیس کے میسنجر. نبی نے کتنی پیاری بات کی، سلمن قطاقا وحسن من اسا علی ومن ظلف. اے لوگوں، تم حسن سلوک کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتے، جو ان کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کرتے، ان کے ساتھ نبی نے کہا اچھا سلوک کرو. اور میرے نبی نے فرمایا جو تمہارا بائیکاٹ کرتے ان کے ساتھ تم بائیکاٹ مت کرو، ان کے ساتھ سلے رکھو. میرے نبی نے فرمایا جو لوگ تم پہ ظلم اور کیا ظاہرہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم مت کرو، ان کے ساتھ انتقام اور بدلے کی بھاؤنا مت رکھو، بلکہ انسانیت کے علمبردار بن کے ان کو درگزر کرو اور انہیں معاف کرو. یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ پیغمبر اسلام کی تعلیم. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی ختم کر دیتا ہوں. میرے نبی کو انسانوں کے احساسات، ان کی فیلنگ کیا در تھا، اس لیے دنیا ان کو رحمت عالم کہتی ہے، رحمت للعالمین کہتی ہے. ایک صحابی رسول کا بچہ غائب، بہت صحابی رسول نے بچے کو تلاش کیا، دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا. پریشان ہو کے باغ رسالت میں حاضر، یا رسول اللہ میرا بچہ غائب ہو گیا. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، پریشان مت ہو، تمہارا بچہ ایک باغیچے میں، ایک گارڈن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا.
जैसे ही सुनना था, मैं सुना बच्चे की जैसी इत्तला मिली, साहबी रसूल उल्टे पांव जाने लगे बागीचे की तरफ। हुजूर ने बुलाया, कहाँ जा रहे हो? क्या या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, मैं जा रहा हूं अपने बच्चे को लेने के लिए कि आज मुझे पता चला, एक साहबी रसूल ने बताया कि मेरा बच्चा बागीचे में खेल रहा है। कहा सुनो, जा तो रहे हो लेकिन वहां अपने बेटे का नाम लेके पुकारना, जो तुम्हारे बेटे का नाम है, ये मत कहना या बुनैया, ए मेरे बेटे। साहबी रसूल ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं बेटे को बेटा कह के नाम लेके क्यों पुकारूं? तो रहमत आलम नूरे मुजस्सम रहमतुल लिल आलमीन का कितना बेहतरीन जुमला, प्यार और मोहब्बत से, इंसानियत से लबरेज जुमला। हुजूर फरमाते हैं मामला ये है कि तुम्हारा बच्चा बागीचे में बच्चों के साथ खेल रहा है, हो सकता है उन खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो जिसके बाप ना हो। अगर तुम या बुनैया कहोगे मेरे बेटे, तो हो सकता है उस बच्चा जिसका बाप दुनिया से जा चुका है अपने मरहूम बाप की याद ताज़ा हो जाए और यतीमी का ज़ख्म उस अजीम नबी के हम फॉलोअर्स हैं, लिहाजा जरूरत है कि हम नबी को सिर्फ जुलूस में, सिर्फ जलसे में, सिर्फ लाइटिंग के जरिए, सिर्फ सजावट के जरिए अपने नबी को याद ना करें, बल्कि अपने नबी के लाइन ऑफ एक्शन, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी विचारधारा को, उनकी तालीमात को, उनके मैसेज को, उनके पैगाम को हम अपनी जिंदगी में लाएं और सच्चे उम्मते नबी होने का सबूत दें। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, ये थे खान